مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناسبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یزید ناسبی تھا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. اس سے بھی بڑی بات نہیں سمجھے؟ امام ذہبی نے لکھا ہے یزید ناسبی تھا اور حضرت علی سے بغض رکھنے والا تھا. اس سے بھی بڑی بات ہے جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. اچھا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یزید کے لیے کہا ہے کہ یزید ناسبی تھا، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَذَا مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ بِذَمٍّ فَهُوَ نَاسْبِيٌّ يُعَذَّرُ. اسی طرح جو شخص بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کو بطور ذم کرے گا، یعنی کہ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ کا ذکر کرے گا، پس وہ ناسبی ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کہ جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ مذمت کرے گا، یعنی آپ کا ذکر جو ہے وہ یعنی تنقیص والے نعوذ باللہ معاملے میں کرے گا، وہ کیا ہے؟ ناسبی ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اچھا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ناسبی والی تعریف کے ساتھ آپ سمجھیے گا ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 317 پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. یہ کیمرے میں صاف نظر آ رہا ہے؟ یہ عبارت صاف نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَيَزِيدُ مِمَّن لَا نَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ. یزید ان میں سے ہے کہ جن سے نہ تو ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. یزید ان میں سے ہے کہ جس سے نہ تو ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا منہج ہے، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے. اچھا پھر غور طلب نکتہ ہے، اگر یزید ناسبی ہے تو کیا ناسبی کی مذمت نہیں کی جائے گی؟ ہاں سنیں ذرا بات کو. یہ لکھا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وَكَانَ نَاسْبِيًا، یہ لکھا، اور کس کس القابات کے ساتھ لکھا ہے میں پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، کوئی میرے اوپر یزید کی وکالت کا ٹھپا نہ لگ جائے. کن کن کلمات کے ساتھ امام ذہبی نے یہ بات لکھی ہے؟ صرف ناسبی نہیں کہا. میں اگر مرزا کی دھوکے بازی یا ان کی پوری عبارت پڑھ کے سنا دوں تو مرزا کی یہاں بھی دھوکے بازی آیا ہو جائے گی. لیکن مسئلہ سارا وہ ہے، ہم تو چاہتے ہی نہیں نا کوئی کہے کہ یزید کی وکالت کر رہا ہے. لیکن یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ تو ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ ہی اس کی. تو اگر یزید ناسبی تھا تو اس کی مذمت کرنا تو لازمی ہے. بھائی میرے پیارے، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ مطلب جو شخص رافضی ہوگا یا ناسبی ہوگا بدعتی ہوگا، اور بدعت اور بدعتی کی مذمت تو اہل سنت کا وتیرہ ہے، کیوں نہیں ہوگی اس کی مذمت پھر؟ ہاں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کے لیے ہمارا 53واں سوال، رافضی کی وہ تعریف جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ کے بابا جی نے امام ذہبی کے نام سے جو نا یزید کو ناسبی قرار دیا. ناسبی کی وہ تعریف جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اس پر امام ذہبی ہی کی بیان کردہ روایات میں سے، چاہے وہ تاریخ اسلام جو امام ذہبی کی کتاب ہے اس میں ہو، چاہے وہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے ترجمے میں ہو، چاہے وہ میزان الاعتدال جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایات کے اوپر لکھی ہے، چاہے وہ اس میں یزید بن معاویہ کے ترجمے میں ہو، چاہے وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کسی کتاب میں یزید بن معاویہ کے حالات لکھے ہوں اور وہاں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یزید کے حوالے سے روایات لائے ہوں، اس میں ان تمام روایات میں آپ کو ساری کی ساری کتابوں سے دلیل لینے کی اجازت ہے. ایک روایت صحیح سند سے بیان کریں جس میں یزید نے
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کی ہو، آپ کی نعوذ باللہ مذمت کی ہو، صحیح سند سے ایک روایت۔ امام ذہبی کی بیان کردہ، خود ان کی ایک ہی کتاب اسی سیر اعلام نبلاء میں ناسبی کی ہوئی تعریف، پھر امام ذہبی کا یزید کو ناسبی کہنا، جو آپ نے اپنے لیے بطور دلیل لے لیا، آپ کے مطلب پر آئی تو آپ نے فوراً اٹھا لیا۔ لیکن مرزا جی، ہم آپ کو تو آپ کی جگہ کو اور ہمارے ساتھیوں میں تو کوئی پڑھ دیتا ہے تو ہم ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن سامنے کون ہے؟ سامنے کون ہے؟ مرزا جی۔ آپ کو تو گلے میں اٹکانا دیں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، آپ کے تو گلے میں اٹکتے ہمیں تو بڑی خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ 53واں سوال یہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یزید کے بارے بیان کردہ جو روایات ہیں ان میں صحیح سند سے ایک روایت چاہیے جس میں یزید نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کی ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یزید کے بارے میں سمجھے ہیں بات کو، نہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ناسبی کا ہے اس کو صحیح تسلیم کر لیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے مرزا جی آپ کے لیے ایسے ہی پھکی شاہی بطار والی یہ لیجیے گا ذرا، یہ جہاں انہوں نے یہ لکھا یزید بن معاویہ کے حالات لکھنے شروع کیے، وہاں یزید بن معاویہ کے لیے لفظ جو استعمال کیا الخلیفہ استعمال کیا ہے۔ مرزا جی آپ کی ملوکیت کی دیواروں پر ایٹم بوم آ کے ٹکرایا ہے، دیکھ لینا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 خلفاء کی گنتی میں یزید کو بھی گن دیا؟ بہرحال اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بات جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، صحیح مسلم 240 نمبر، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور اسی کا ایک طریق مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ بات آگے لے آنے سے پہلے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم کہتے جانے من ادھر تو دیکھ لو، جو کہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور اسی کا ایک طریق مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ ادھر ہماری آنکھوں میں تو آنکھیں ڈالو، اب اس میں تمہاری والی آنکھیں بھی گھسیڑ دیں، ساتھ میں مائکروسکوپ بھی گھسیڑ دیں، اور بھی کوئی چیز نکال لی ہو تم نے تو وہ بھی گھسیڑ دو، اور گھسیڑ کے ڈھونڈ کے نکالو کہ یزید پہ لعنت کرنے کا جواز کہاں سے نکلا۔ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، پتہ لگا سیدنا علی سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، پتہ لگا علی سے بغض رکھنے والا نعوذ باللہ منافق ہوتا ہے۔ دونوں باتیں ثابت ہو گئی۔ ہاں، یزید پر لعنت کرنا ہے یہ کہیں جی بھی بس بولے مارے چلے آ، تو مقلدین تو اپنیٹائز ہو چکے ہیں، مقلدین تو ہاں اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ مقلدین سے کوئی پوچھے وہ جو تیجے 40 میں جس قسم کی روایات سے ثابت کر لیتے ہیں یہ اسی طریقے کا علم کلام نہیں ہے؟ ان سے آپ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو آپ بابا پرست کر دیتے ہیں، اور بالکل وہی علم کلام استعمال کرتے ہوئے آپ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 240 سے یزید پہ لعنت کا جواز نکل رہے ہو کیا؟ 100 توپوں کی سلامی تمہارا منہ در کر کے۔ اور سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں اسی کا ایک طریق مستدرک حاکم میں موجود ہے 4712 اسی حدیث کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پاوے کوئی رفع الدین نال پردہ رہوے، پاوے ہاتھ باندھ کے پاوے ہاتھ چھوڑ کے اور روزہ رکھتا رہے روزانہ، اور اسی حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور اسی کا ایک طریق مستدرک الحاکم میں موجود ہے 4712 اسی حدیث کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پاویں رفع دین پڑھتا رہے، پاویں ہاتھ باندھ کے پاویں ہاتھ چھوڑ کے، اور روزہ رکھتا رہے روزانہ، اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اچھا سنیں ذرا بات، اچھا پہلے تو ایک چیز بڑا ہی غور طلب ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4712 جب مرزا جی نے بیان کرنا شروع کی تو آدھی حدیث تو تھی اردو میں، آدھی تھی پنجابی میں، یعنی عربی روایت عربی متن کا ترجمہ مرزا جی نے آدھے تو بیان کرا ہے اس کو اردو میں اور آدھا
آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے اس میں ایسا کیا تھا. اس میں ایسا یہ تھا کہ مرزا جی پنجابی میں جملے بول کے یعنی ایک ہی جملے میں 2 تاثر دے جائیں گے, یعنی کہ 2 میں سے ایک طرف ہدف پہ تیر جا کے لگے گا. پہلا عام بندے کو تاثر چلا جائے گا یہ مرزا کے اپنے الفاظ, اور جو اتنی باریکی سے نہیں سنے گا اس کے ذہن میں تاثر جائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مرزا جی نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں, کیونکہ مرزا جی جب حدیث کے الفاظ اور اپنے الفاظ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں تو فرق کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے محدثین نے جو اصول مصطلح الحدیث پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ضعیف روایات کی معرفت بیان کرتے ہوئے اس کی اقسام میں ضعیف روایت کی ایک قسم لکھی ہے مدرج. مدرج اس ضعیف روایت کو کہا جاتا ہے جس میں بیان کرنے والا اپنے الفاظ درج کر دے اور اس میں تمیز نہ بتائے, اس میں تمیز نہ ہوتی ہو کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کرے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ بھی اس میں گھسیڑ دیے. مرزا جی اس کا بہت زیادہ شکار ہیں. ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. اب تھوڑا غور کیجیے گا, یہ دیکھیں ذرا بات کو. پاوے کوئی رفل الدین نال پڑھتا ہو, پاوے ہاتھ باندھ کے, پاوے ہاتھ چھوڑ کے. مرزا جی نے رفل الدین کرنے نہ کرنے, ہاتھ باندھنے اور ہاتھ لٹکانے, سب کوئی نہیں, یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ وہ ہے آپ کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو رفل الدین والے مرزا انجینئر کے لیکچر سن سن کے اچھل رہے تھے 6-6 فٹ اوپر, کوئی ان سے پوچھے مرزا کے وہ رفل الدین والے جو ہے ان لیکچروں کا فائدہ کیا. سمجھے نہیں بات کو, کیونکہ اس کی تو کوئی اہمیت حیثیت ہی نہیں ہے. مرزا نے بتا دیا, ہاتھ مان کے پڑھے, ہاتھ لٹکا کے پڑھے, رفل الدین کر کے پڑھے, نہ کر کے پڑھے, وہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں. جب وہ بتا رہا تھا تو اس وقت اس کی حیثیت تھی, آج جب یہ بتا رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی حیثیت. اور پھر لطف کی بات یہ ہے, ذرا دیکھیے گا 4712 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بنی عبد المطلب, میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. نمبر 1 تمہیں ثابت قدم رکھے, نمبر 2 تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے, نمبر 3 تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے. تمہارے جاہلوں کو, اور یار سمجھے ہی نہیں بات کو, تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے. اور میں نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بہادر اور رحم دل بنائے. چنانچہ اگر کوئی آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو پھر فوت ہو جائے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ جہنمی ہے. یہ روایت یہاں پوری ہو گئی. پاوے کوئی رفع الدین کرتا ہو, پاوے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہو, پاوے ہاتھ لٹکا کے پڑھتا ہو, پاوے مرزا جی کے ساتھ پائے کھاتا ہو, ایسا کوئی جملہ, ایسا کوئی لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ مرزا جی نے ادھر گھسیڑ دیا. مرزا جی مبالغہ غلو کرتے کرتے مرزا جی نے اس میں لفظ گھسیڑ دیے جبکہ یہ اس کے اندر نہیں تھے. کوئی کہے گا نہیں جی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, نہیں, ایسے ہی ضعیف روایتیں بنتی ہیں, ایسے ہی ضعیف اور من گھڑت روایتیں بنتی ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.